آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں. اس وقت محترمہ کمل صاحبہ میرے ساتھ ہیں. جی کمل جی السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں عارفہ؟ ٹھیک ویری ہیں گڈ آپ؟ ٹو سی یو، ویری گڈ ٹو سی یو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سب سے پہلے تو اچھا تھینک یو. میں اب اس سیگمنٹ کا آپ سے تعارف کرانا چاہتی ہوں. یہ سیگمنٹ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ محترمہ کمل صاحبہ کا بہت شکریہ. اور ایک انسان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، وہ جتنا سامنے ہوتا ہے، جو پیچھے ہیں شاید وہ آپ کی کالز کو، آپ کی کالز کو نظر انداز بھی کر دیں گے، مگر وہ جو فرنٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ دے آر آلویز ویری کریڈیبل. مجھے آپ اپنی خود بتائیے گا کہ جیو کے ساتھ آپ وابستہ رہیں اور آپ اب ایز اے فری لانسر کام کر رہی ہیں. آپ کی کیا جی، پروڈکشنز تھی جیو کے ساتھ؟ جیو کی پروڈکشنز میری بہت زیادہ تھی. میں ایکچولی انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ کو لک آفٹر کرتی تھی. ٹھیک ہے، اسپیشلی مجھے انہوں نے آفر کی تھی اور انوائٹ کیا تھا کہ آپ نادیہ خان کے شو کے لیے آئیں، کیونکہ نادیہ نے کہا تھا میں وداؤٹ مس کمال آئی کانٹ ڈو مائی شو. ٹھیک ہے، تو اس وقت میں کسی ایک اور چینل میں کام کر رہی تھی، آج ٹی وی میں. وہاں سے میرا بڑا ہٹ ایک شو تھا بیگم نوازش علی، میں بھی آپ نے دیکھا اس بہت کو. زبردست بیگم نوازش علی. بالکل جی بالکل. اس کو ہم انٹرنیشنل لے کر بہت ساری جگہوں پہ گئے، لندن گئے، دبئی گئے، انڈیا گئے. بہت اچھا اپریسیشن ملا، بہت ان لوگوں نے مجھے ویلکم کیا، ایوارڈس دیے. بس آج ٹی وی سے پھر میں جیو آ گئی. پھر نادیہ خان کا شو کیا، وہ بھی ماشاءاللہ اس کی ریٹنگ بہت زیادہ ہائی لیول پہ چلی گئی. تو اس کے بعد مجھے پورا عمر شریف شو دے دیا، مارننگ شو دے دیا، سارے جو ہمارے فیشن شوز ہوتے ہیں وہ دے دیا. ایسا ایسا کر 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 کے انہوں نے مجھے پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ مجھے ہینڈ اوور کر دیا وتھ 2-3% لوگوں کے ساتھ جو کہ ٹیم کا ایک حصہ ہوتے ہیں. تو بس اس طرح بس کام کرتی رہی اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ پوٹ ہونے لگی، ٹینشن سے، اسٹریس سے، کیونکہ سارے میرے شوز جو تھے نا وہ لائیو تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب لائیو شوز ہوتے ہیں تو بندہ جو ہے نا وہ ایک طریقے سے محاذ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے صحیح. کہ اگر یہ اسکپ ہو گیا آرٹسٹ، یا کہ گاڑی لیٹ ہو گئی، جہاز وقت میں نہیں چلا، تو ہو از دا ریپلیسمنٹ، تو ہم اس کو ریپلیسمنٹ کس سے کریں گے. تو ہمارے پاس بیک اپ میں آپشنس میں ہمیں کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا تھا. بہت ہیکٹک جاب تھی، بہت زیادہ ہیکٹک جاب تھی. مطلب یہ کہ ہمارے آفس میں جانے کا تو ٹائم تھا، واپس میری دوسرے تیسرے دن ہی واپسی ہوتی تھی، جب تک پورے پروگرامس کو لائن اپ کر کے، سب ای میل کر کے، سب تک نہ آ جاتے، جب تک چین ہی نہیں آتے. پھر بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی فون بجائے تو شاید یہ آرٹسٹ نہیں آ رہا، اس کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، یا اس کی فلائٹ مس ہو گئی ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، اس کی فیملی میں پرابلم ہو گیا. تو بہت بتایا ہیکٹک جاب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیا والوں کی. بس بس یہ بہت ہے صورت بہت حال. پیارا لگا. بہت اور زیادہ. اس اسٹریس کی وجہ سے یو اینڈیڈ اپ ان ٹو ڈائبیٹک آپ ہو گئیں. تو کیا آپ نے امیڈیٹلی محسوس کر لیا تھا یا ٹیسٹ کا کیا صورتحال تھی؟ نہیں، سب سے پہلے میرے یہ تھا کہ مجھے میجورٹی جو میرے چینل میں ہے نا سب نام سے جانتے تھے، مجھے شکل سے کوئی نہیں پہچان. جیسے کہ نیوز والے مجھے شکل سے نہیں جان دیتے، انفوٹینمنٹ والے، کوئی لاہور سے ٹیم آئی ہے، حامد میر کی آئی ہے، سہیل وڑائچ کی آئی ہے، انہوں نے کم سے کم دیتے ہیں بھائی ایک ہفتے کے لیے دے دیے کہ ہمیں ان سے پروگرامس ہمیں ریکارڈ کرنے ہیں. یہ آرٹسٹوں کو، پولیٹیشینس لوگوں کو میرا بہت اچھا ان سے ایک ریلیشن رہا ہے. سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ مجھے جانتے تھے، تو میری ایک کال پہ آ جاتے تھے. بڑی مہربانی، ان کا شکریہ. اور تو یہ میری پہچان یہ تھی کہ وہ آپ جائیں انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ میں 3rd فلور پہ، وہاں ایک فون پہ ایک لیڈی ہوں گی، بس ان کے کان سے فون لگا ہوگا. تو مجھے فروزن شولڈر ہو گیا سب سے پہلے. اچھا، فروزن شولڈر ہوا. فروزن، اچھا میں یہ سمجھی کہ چونکہ میرے سر کے اوپر جو ہے نا اے سی چل رہا ہے، شاید مجھے ٹھنڈ سے ہوا ہے. اب وہ میرا ہاتھ جو ہے نا بالکل ہی فریز ہو گیا، وہ مجھے کام ہی نہیں کر رہے. پھر کچھ ایکسرسائز کی تو ہو جاتا تھا، پھر کچھ ٹینشن میں بھی کام کر لیتے تھے. تو ایسا سے بڑھتے مجھے بھوک لگنی شروع ہوگی بہت زیادہ، بہت زیادہ. اتنی جیسے کہ میں 2 روٹیاں کھا لوں، 3 روٹیاں کھا لوں، مجھے لگتا تھا میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے یار، میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے. پھر میں نے ٹیسٹ ویسٹ کرائے تو پھر مجھے آیا کہ جی میری تو فاسٹنگ زیادہ پڑی ہوئی ہے.
بس پھر میں نے اپنی ڈائٹ کنٹرول کی, کچھ فیملی میں کچھ پرابلمس چل رہے تھے. آپ کا ویٹ لوز بھی ہوا تھا, ویٹ لاس بھی ہوا تھا اس دوران؟ جی 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 ون جی آف دا جی, تو سمٹم بہت از ہوا کہ تھا. آپ ویٹ لوز کرتے ہیں جی بہت سارا. جی 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 جی, ویٹ لوز کرتے ہیں. اچھا. تو بس اس طرح یہ سب سلسلہ ہوا. پھر میڈیسنس پہ چلی گئی. ایکچولی ڈائگنوز میری ہوئی ہے 2013 میں. اچھا 2013 میں. 2013 میں ڈائگنوز ہوئی ہے, لیکن اس وقت سے اب تک میں سمجھے کہ پری پر ہی تھی. لیکن چونکہ تھوڑی سی ول پاور تھی, روٹی میں نے تھوڑی سی کم کر دی تھی, ایکسرسائز شروع کر دی, یوگا شروع کر دیا, گھر میں جو ہے نا میں نے ایکسرسائز وغیرہ کرنی شروع کر دی, اور بس یہ تھا. لیکن چونکہ اسٹریس تھا, کیونکہ نیند نہیں آتی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو میڈیا کی جاب ہے نا وہ ایک تو تھینک لیس جاب ہے, ٹھیک ہے نا. جو نہیں کیا نا اس کو پوچھا جائے گا, جو کیا اس کا کریڈٹ کوئی نہیں دیتے. تو تھینکس ٹو اشرف چودھری صاحب کہ شاید آپ کو خدا کیسے نے ملے کسی اشرف نے چودھری صاحب؟ اشرف چودھری صاحب جو ہے نا, میں نے ان کو یوٹیوب سے, نیٹ سے, کہ میں پروگرامس بڑے شوق سے دیکھتی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس چیز کی آپ کو لگن ہو یا جس چیز کی آپ کو کمزوری ہو تو نا وہ پھر آپ سرچ کرتے ہو, آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہو کہ کوئی تو ایسا ملے جس سے ہم مطلب یہ کہ تھوڑی بہت اپنی معلومات کر سکیں. تو میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھنا شروع کر دیا گوگل کی حد تک, اپنی صحت کی خاطر. کہ یہ کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. جی. تو اشرف چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی, فون پہ بات ہوئی, تو انہوں نے کہا نہیں آپ بھی اس میں انرول ہو جائیں. پھر میں ہو گئی انرول. تو میں 1 نومبر کو انرول ہوئی تھی. تو الحمدللہ اس کے بعد میرا HbA1c بھی کم ہو گیا, میرا رینڈم کی بھی کم آنے لگی, میری فاسٹنگ بھی کم ہو گئی, میری بھوک کی کریونگ بھی کم ہو گئی, میں اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرنے لگی, ہیلدی محسوس کرنے لگی, اور ایکٹیویٹی مجھ میں زیادہ آ گئی, نیند بھی میری بہتر ہو گئی, اور میرے سارے ٹرائیکلسرائڈ اور کولیسٹرول, HbA1c وغیرہ سب مطلب بہتری کی طرف جانے لگے. تو میں تو اس ٹیم کو بہت زیادہ دعائیں دیتی ہوں, اس لیے نہیں کہ میں اس ٹیم کا ایک حصہ ہوں بس, کہ اس لیے کہ یہ بہت اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ محترمہ کمل سلطانہ صاحبہ کے بارے میں. جیسے میں نے جی آپ سے تھینک کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا پلیز. نادیہ جی خان جی صاحبہ اچھا کے شو کی پروڈیوسر ہیں, بیگم نوازش علی کا شو انہوں نے پروڈیوس کیا, انٹرنیشنلی اس کو لے کے نکلی. اور پھر جی جیسے ہر ایک کے ساتھ ہے, اسٹریس سمجھ لیں, اور شوگر جو ہے وہ وجہ ہی اس کی اسٹریس ہے. اینڈ اسٹریس ہے بالکل. اس کے بعد شوگر اگر ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہارٹ کنڈیشن اینڈ سو مینی ادر تھنگس. جی جی انہوں بالکل نے بالکل. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈا میرے ساتھ. اب ڈاکٹر صاحب کو میں شامل کرنا چاہتی ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں, بس ان کے پاس جو نا ڈگری نہیں ہے ان کے پاس, لیکن یہ سرجری وغیرہ سب کر سکتے ہیں. اچھا ڈگری نہیں ہے ان کے پاس. اچھا, اب یہ کوئی ایکس وائی زیڈ ایسا شخص نہیں کہہ رہا جس کی نالج نہ ہو. دس از بائی کمل سلطانہ صاحبہ, اور کمل سلطانہ کو آپ اور میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, بیگم نوازش علی کا شو آپ نے دیکھا, نادیہ خان کا دیکھا, جیو کے ساتھ وابستہ ہیں. اے ویری فائن ایجوکیٹڈ وومن. اور کس طرح سے ہماری ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے ان سے رابطہ کیا. آپ کی شوگر کنٹرول ہو گئی, حالانکہ میں نے خود بھی یہ سنا ہوا ہے شوگر کین ناٹ بی کیورڈ, اٹ کین بی کنٹرولڈ. تو بتائیے چودھری صاحب, اشرف چودھری صاحب, آپ ہمیں بتائیے اپنے بارے میں, اور کیسے ہم آپ کی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ڈائبیٹک ہو جائے تو وہ اپنی شوگر کو ریورٹ کر سکے. جی بہت شکریہ جی عارفہ صاحبہ. اچھا, پہلے تو میں وہ ڈسکلیمر جو ویسے مس کمال سلطانہ نے بھی دے دیا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اور میں واقعی ڈاکٹر نہیں ہوں. نہ میں ڈاکٹر ہوں, نہ میں نیوٹریشنسٹ ہوں, اور نہ میں ہیلتھ پروفیشنل ہوں. میں ایک سٹوری ہوں, ٹھیک ہے, اور سٹوری ہوں میں شوگر ریورسل کی, شوگر سے آزادی کی, ٹرانسفارمیشن کی. مجھے 2004 میں ڈائبٹیز ہوئی, اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ دوائیاں ہیں اور یہ ساری زندگی کھانی ہے. تو ہم نے مان لی یہ بات ڈاکٹر کی, اور پھر کھاتے رہے گولیاں. مسئلہ یہ ہے کہ گولیاں ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہیں, گولیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں, شوگر بھی بڑھتی جاتی ہے, شوگر کی کمپلیکیشن بڑھتی جاتی ہیں. ان گولیوں کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں. ان سائیڈ افیکٹس کو ڈسیبل کرنے کے لیے پھر نئی گولیاں دی جاتی ہیں, پھر ان گولیوں کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں, 18 سال یہ سلسلہ چلتا رہا,
اور 2022 آ جاتا ہے. 2022 میں میں کوئی 7-8 گولیاں کھا رہا تھا, 3-4 شوگر کی کھا رہا تھا, کولیسٹرول کی کھا رہا تھا, یورک ایسڈ کی کھا رہا تھا, بی پی کی کھا رہا تھا. پھر اچانک دماغ میں خیال آنا شروع ہوا کہ کون سی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو ریورس نہیں ہو پا رہی, اور یہ ساری زندگی کی جو مجھے یہ عمر قید ہے یہ کب ختم ہوگی. میں نے شوگر ریورسل پہ پڑھنا شروع کیا. کینیڈا کی ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر جیسن فنگ, ان کی کتاب ہے دا ڈائبٹیز کوڈ. پہلی کتاب میں نے وہ پڑھی. اس کے بعد پھر ایک اور ڈاکٹر ہیں امریکہ کے, ڈاکٹر جول فرمین, ان کی بکس پڑھی. میں نے کوئی 45 ڈیز تک لگاتار میں کتابیں پڑھی, اور پتہ چلا کہ شوگر جو بیماری ہے یہ بیماری سے زیادہ یہ بزنس ہے. بزنس کو کوئی ختم نہیں کرنا چاہے گا, کیونکہ شوگر کی دوائیاں جو کہتے ہیں نا ساری زندگی کھانی ہے, وہ کھلائیں گے تو بزنس چلے گا. جبکہ شوگر بنیادی طور پہ ایک غذائی بیماری ہے, یعنی اگر آپ اپنے غذا کو درست کر لیں تو آپ کی دوائیاں چند دنوں کی مہمان ہوتی ہیں, شوگر آپ کی چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے. اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ ود می. میں نے 15 فروری 2022 کو اپنا لائف سٹائل چینج کیا, اپنی خوراک چینج کی, اور 18 فروری کو یعنی ودن 3 ڈیز میں نے اپنی کچھ 4 قسم کی دوائیاں کوئٹ کر دی, اور میری ریڈنگ جو تھی پرفیکٹ. یہ وہ ریڈنگز آ رہی تھی جو 4 دوائیوں کے ساتھ بھی نہیں آ رہی تھی, اور اب بغیر دوائیوں کے میری ریڈنگز پرفیکٹ آ رہی تھی. اچھا, مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ کوئی تکا لگ گیا. وہ ایک سنڈروم ہے جس کو کہتے ہیں امپوسٹر سنڈروم, کہ لگتا ہے کہ یار کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ کوئی جعلی کام ہو گیا. میں وہ امپوسٹر سنڈروم میں رہا کوئی 3-4 ہفتے. 3-4 ہفتے کے بعد جب میں نے اپنے ٹیسٹ ویسٹ کروائے, لیب سے کروائے, ڈاکٹر سے میں ان کو بتایا, اپنی کیس اسٹڈی ساری شیئر کی, تو اندر تو کوئی کہانی نہیں تھی, ساری گیم تھی لو کارب ڈائٹ کی. میں نے 3 چیزیں اپنی خوراک سے نکال دی, میری دوائیاں چھوٹ گئی, میری جو ریڈنگز تھی شوگر کی, فاسٹنگ میری 110 سے نیچے آنی شروع ہوگی, رینڈم میری 140 سے آنی شروع ہوگی, نیچے آنی شروع ہوگی. اور یہ والی ریڈنگز تو میری 4 دوائیوں کے ساتھ نہیں آتی تھی. جب مجھے الحمدللہ یہ چیز میں نے اپنے اوپر اپلائی کی, اور میں چونکہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں, مجھے تقریباً 4 to 5 ملین پیپل فالو می ایٹ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. میں نے اعلان کر دیا سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, کہ یار میں نے تو اپنے 18 سالہ پرانی جو شوگر تھی اس کو میں نے ریورس کر لیا ہے. اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا نا وہ ریلا پیچھے میرے پڑ گیا, کیونکہ پاکستان دنیا میں نا نمبر 1 ہے ڈائبٹیز میں پرسنٹیج وائز. تو لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ یار آپ نے ایسا کیا کیا, آپ نے ایسا کیا کیا. اب یہاں پہ ایک مورل اینڈ ایتھیکل ڈیلیما آ جاتا ہے. میں لوگوں کو کیسے گائیڈ کروں؟ میں کر ہی نہیں سکتا, نہ میں ڈاکٹر, نہ میں نیوٹریشنسٹ. میں چونکہ MBA ہوں, مینجمنٹ کا آدمی ہوں, مارکیٹنگ کا آدمی ہوں, سیلز کا آدمی ہوں, ٹیم بلڈنگ کا میں آدمی ہوں. تو میں نے سوچا کہ یار جو چیز میں نے ڈسکور کی ہے اس کو لوگوں تک لے کے جانے کے لیے آئی نیڈ اے ٹیم آف پروفیشنلز. میں نے اپنی ٹیم میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو ریکروٹ کیا, نیوٹریشنسٹ کو ریکروٹ کیا. اب پرابلم ایک اگلا آ گیا. اگلا پرابلم یہ تھا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دوائی ساری زندگی کھانی ہے, اینڈ دس ڈائبٹیز از اے پروگریسو ڈیزیز, ساری زندگی کی یہ سارا مسئلہ ہے. اور میں انہی ڈاکٹر سے یہ کام لینے لگا تھا کہ دوائیاں کیسے چھڑوانی ہیں. تو ان ڈاکٹرز کو اپنی رپورٹس دینا, ان کو لو کارب ڈائٹ کے بارے میں, یہ جو GPS فارمولا جس کا میں ابھی ذکر بھی کروں گا, یہ 3 چیزیں نکال دیں. یہ جب میں نے ڈاکٹرز کو بتانا شروع کیا تو ڈاکٹرز تو خود حیران ہو گئے کہ یار یہ ہم تو لوگوں کو دوائیاں دیتے ہیں, صبح شام دیتے ہیں, بٹ آپ نے جو فارمولا کیا ہے, لگایا ہے, اس سے تو واقعی دوائیاں ختم ہونی شروع ہوگی. پھر ہم نے 2022 میں ایک پروگرام لانچ کیا ڈاکٹرز کی نگرانی میں, جس کو آئی کال اٹ 90 ڈے چیلنج. کیونکہ 90 ڈے میں اس لیے کہتے ہیں کہ جو HbA1c کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی 90 ڈے کی ہوتی ہے. وہ ہم نے پروگرام لانچ کیا, اس کے اوپر لوگ آنے شروع ہو گئے, لوگوں کی
भरमार हो गई, हर प्रोग्राम में लोग आने शुरू, हर महीने हम एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। मिस कमाल सुल्ताना जो भी है ना, ये भी उसी प्रोग्राम में आ गई। मिस कमाल सुल्ताना से फेसबुक पे सारा राब्ता हुआ, और इनको ना सिर्फ शुगर थी बल्कि पता नहीं, अब मुझे ये बताना चाहिए, इनको गुर्दों के भी मसाइल थे। इन्होंने बताया है कि नहीं कोलेस्ट्रॉल भी बताइए। था। कोलेस्ट्रॉल जी, भी जी, था, इनके बिल्कुल बताइए। गुर्दों के मसाइल। एक सेकंड, अच्छा, चौधरी साहब वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी कमल, आप क्या कह रही हैं कमाल? मैं कह रही हूँ बिल्कुल बताइए, ताकि हो सकता है मेरे जैसे पेशेंट कोई और भी हो तो डर के मारे ना आ रहा हो अपनी ट्रीटमेंट के। बिल्कुल खुल के बताना चाहिए कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी फैमिली में किडनी का प्रॉब्लम है। हाँ, तो जाहिर सी बात है तो कि इनकी जो किडनी के जो क्रिएटिनाइन लेवल है वो रिवर्स हो गए, इनका जी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड वो रिवर्स हो गया, डायबिटीज इनकी ऑलमोस्ट मुकम्मल कंट्रोल है। मिस कमाल, बीपी कितना लो, आपका? बीपी लो हो गया मेरा। हाँ, बीपी लो होना शुरू हो गया। कभी बीपी की दवाइयाँ खाती थी, अभी नॉर्मल हालात में बीपी इनका ऐसा हो गया। ये कमाल है सारा, एक फार्मूला है जो लोगों को समझाने के लिए मैंने वो एक एक्रोनिम डिजाइन किया है, एंड आई कॉल इट नो जीपीएस फार्मूला। यानी आप अपनी खुराक से जीपीएस निकाल दें, अल्लाह की तमाम नेमतें खाएं, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। जो टाइप 2 के लोग हैं जो इंसुलिन पे हैं, उनकी इंसुलिन छूट जाएगी। और ये काम हम हर रोज करते हैं। आज पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10 बजे मैंने एक इंडियन साइंसदान का यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव सेशन किया। ही इज ए पीएचडी डॉक्टर वर्किंग फॉर वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रियासत जयपुर से है, राजस्थान का वो कैपिटल है, और इस वक्त ही इज पोस्टेड इन लाओस, ये थाईलैंड के करीब एक मुल्क है। ये हमारे सीजन 33 में आए। उन्होंने बताया कि मुझे 15 साल पहले डायबिटीज हुई, और मैं मेटफॉर्मिन दवाई जो स्टार्ट में दी जाती है, मेटफॉर्मिन 250 मिलीग्राम से स्टार्ट किया, फिर 500 पे चले गए, फिर 1000 पे चले गए, एंड पे 2000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन खा रहे थे, और साथ में और भी कई कॉम्बिनेशन थे जिसमें बीपी की दवाइयां भी थी, ट्राइग्लिसराइड की भी दवाइयां थी। हमारे पास जब वो आए, हमने उनकी निगरानी की, जीपीएस फार्मूला उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाया, एंड ही सेड कि मेरी दवाइयां जो मैं 15 साल से खा रहा था, 7 दिनों में अशरफ चौधरी के डॉक्टर ने बंद करवा दी। ना सिर्फ उनकी शुगर की दवाइयां खत्म होगी, उनके कोलेस्ट्रॉल की जो स्टैटिन्स वाली दवाइयां खा रहे थे वो बंद हो गई, उनकी जो ब्लड थिनर खा रहे थे वो बंद हो गए उनके। अच्छा, वो कह रहे कि जी मेरे देखा देखी, क्योंकि मेरा खाना तो मेरी वाइफ ने बनाना था, एंड शी वाज आल्सो डायबिटिक, उन्होंने भी किया, उनकी भी दवाइयां छूट गई, और उनके पेरेंट्स, माँ और बाप, जो 80 प्लस में हैं, जयपुर में रहते हैं, वापस इंडिया में, उन्होंने भी यही फार्मूला अप्लाई किया। उन बुजुर्गों की 80 प्लस की एज में दवाइयां छूट गई और उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। ये आज के दिन, आज पाकिस्तान में 25 मार्च है, ये चूंकि वो मैंने 10 बजे किया था, तो 24 मार्च 2025 की जो मेरी लाइव ट्रांसमिशन थी फेसबुक पे और यूट्यूब पे, उसमें इंडियन साइंसदान का मैंने आज वाक्य सुनाया हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें वो भी ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मगर चौधरी साहब, एक बात मुझे आई कि जयपुर से, तो अगर इस वक्त भी कोई सुन रहे हैं और अगर कोई डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको किडनीज़ की कोई प्रॉब्लम है, केराटिन लेवल आपके सही नहीं, कोई हेल्थ इशू है, तो आप हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ ऑल द कॉल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड? अच्छा, जैसे इस वक्त आप कनाडा में, मैं पाकिस्तान में, एंड वी आर टॉकिंग फेस टू फेस, इसी तरीके से हम भी, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तान के छोटे बड़े हर जगह से हमारे पास एनरोलमेंट होती है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में पाकिस्तानी है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, कनाडा से बहुत लोग हमें ज्वाइन करते हैं, ये होते हैं। अच्छा, चूंकि हमारी और इंडियंस की जुबान एक है, कल्चर तकरीबन एक है, खाना पीना उनके भी जो हमारी गंदी आते हैं उनकी भी वही गंदी आते हैं खाने पीने के मामले में। तो अब हमारे प्रोग्राम में इंडियंस बहुत आ रहे हैं। ये कुलवंत सिंह जो है, ये 58 ईयर्स ओल्ड,
और 15 साल से उनको शुगर थी। हमारे पास कनाडा, अमेरिका में जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं। हमारी सारी ट्रीटमेंट ऑनलाइन होती है, लेकिन शुगर में ना कोई फिजिकली कोई चीज़ चेक नहीं करना होता। आपकी जो वाइटल साइंस हैं वो आपकी लैब आपको बता देती है कि आपका HbA1c कितना, आपका कोलेस्ट्रोल कितना, ये सारी चीज़ें हैं, प्लस मेडिसिन कौन सी खा रहे हैं। व्हाट्सएप पे इनरोल हो जाते हैं, उसमें उनके ग्रुप में हमारा डॉक्टर भी होता है, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी होती हैं, उसमें उनकी एक एक चीज़ वहीं पे मॉनिटर होती है कि फॉर एग्जांपल आरफा साहबा आपने आज नाश्ते में क्या खाया, उसकी तस्वीर हमें भेज दें, और नाश्ते के 2 घंटे बाद आपकी रीडिंग क्या आई है वो भी हमें भेज दें। यहाँ पे हमारे डॉक्टर डिसाइड कर रहे होंगे कि जो आपने नाश्ते में जो चीज़ खाई है ये हमारे प्लान के मुताबिक है या इसमें कोई वायोलेशन है। अगर वायोलेशन है तो वहीं पे उसको रिड्रेस कर दिया जाएगा, और अगर वायोलेशन नहीं है तो उसको कहा जाएगा आप कंटिन्यू करें। शुरू में दवाइयाँ हमारे डॉक्टर भी दे रहे होते हैं, और दवाइयाँ वही होती है जो मार्केट की दवाइयाँ हैं, कोई हमारे पास कोई अलग दवाई नहीं है, यही जो जिसमें सीटाग्लिप्टन है, ग्लूकोफेज है, यही वाली दवाइयाँ। जैसे जैसे उनकी रीडिंग नॉर्मल आने शुरू हो जाती हैं तो उनकी दवाइयाँ टेपर ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। और ये सारा प्रोग्राम स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो इंटरनल मेडिसिन में जिन्होंने पाकिस्तान में एक डिग्री है FCPS ये जिन्होंने की होती है, वो ये डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो करते हैं। और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट है। हमारा जो न्यूट्रिशन का फार्मूला है हमने इसको राज रखा ही नहीं है, हमने इसको छुपाया ही नहीं है, हमने अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल दिया। लोगों को मैं हर रोज बता रहा हूँ कि यार असल फसाद की जड़ GPS है। और GPS क्या चीज है? ग्रेन्स। G फॉर ग्रेन्स, P फॉर पोटैटोज एंड S फॉर शुगर। GPS को अपनी जिंदगी से निकाल दें। दूसरे लफ्जों में हम पाकिस्तानी इंडियन क्या खाते हैं? रोटी चावल, या रोटी चावल सबसे ज्यादा शुगर करते हैं। एक चम्मच चाय में जो आप शुगर डालते हैं आरफा साहिबा, उसमें 4 ग्राम शुगर होती है। जो एक पराठा नाश्ते में हम खाते हैं, अगर लेट से 100 ग्राम का पराठा है तो उसमें 70 ग्राम शुगर है। 70 ग्राम का मतलब है 16-17 चम्मच शुगर आप नाश्ते में ले रहे हैं, सिर्फ एक पराठे की शेप में। और इस चीज को कोई डॉक्टर पाकिस्तान में मना नहीं करता। उनके लेटर पैड पे लिखा होता है कि जी मीठी चीजों से परहेज करें। ये ऐसा मीठा है जो किसी को नजर ही नहीं आता। सबसे ज्यादा शुगर रोटी में है, यानी गंदम में है, या अनाज, बाकी भी अनाज जो है। आपने जब ग्रेन्स का कहा कि GPS सिस्टम, माजरत के साथ, ग्रेन्स इसका मतलब है आपने चावल बिल्कुल नहीं खाने, आपने डबल रोटी बिल्कुल नहीं खानी, रोटी बिल्कुल नहीं खानी। ये बंद कर दिए। अच्छा, फिर खाना क्या है? अल्लाह की नेमतें। अच्छा, यहाँ पे आरफा साहिबा रोटी चावल बंद किया तो आपका क्वेश्चन था कि खाना क्या है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, डबो के किसको खाना है? मतलब आपने कहा रोटी नहीं खानी, रस भी नहीं खाना, इसका मतलब है तो डबो के क्या खाएं? डबो के बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए, आपके जो व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनके लिए मेरा सवाल ये है कि वो जो जात है जिसकी वुसअत हम मेजर नहीं कर सकते, जो टाइमलेस स्पेसलेस जात है, रज़ाकियत जिसकी सिफ्त है, रबूबियत जिसकी सिफ्त है, क्या उस जात ने सिर्फ खाने के लिए 2 चीजें बनाई हैं? नहीं, हम उस पर डबो के खाते हैं। हर चीज उसके साथ लगा के खाते हैं। ये देखें, ये पाकिस्तानियों का कल्चरल मामला हो गया। इसी वजह से, इसी कल्चरल चीज से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 बन गया शुगर में। हर 5वां बंदा, हर 4था बंदा, अच्छा ठीक सर, डायबिटिक है। 1990 में मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के एक गांव से, छोटे से गांव से है। 1990 में मेरे गांव में एक भी बंदा डायबिटिक नहीं था। आज मेरे गांव में कोई एक घर ऐसा नहीं होगा जिसमें डायबिटीज नहीं होगी। और लोग भी गरीब हैं। ये नहीं कि कोई, ये पहले तो ये अमीरों की बीमारी समझ जाता था, अब तो ये इट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर। ये बीमारी तो अब ना गरीब को देखती है ना अमीर को देखती है। बुनियादी तौर पे हमारी गंदम जो है इस वक्त वो गंदम नहीं रही।
اس میں مائکرو نیوٹرینٹس ختم ہو گئے ہیں. اس کو میں ایسے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آج سے 50 سال پہلے جو گندم تھی پر ایکڑ ییلڈ اس کی تھی تقریباً کوئی 20 من. زمین میں جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس میں کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، یہ سارے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں یہ تو کانسٹنٹ ہی ہوں گے نا, یہ تو باہر سے نہیں آ رہے ہوں گے. پہلے یہ والے مائکرو نیوٹرینٹس ملتے تھے 20 من گندم کو. اب جو ییلڈ آ رہی ہے وہ 100 من آ رہی ہے، 80 من آ رہی ہے. اب یہی میگنیشیم، یہی کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس یہ 80 من کو جا رہا ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ مائکرو نیوٹرینٹ کتنا کم ہو گیا ہوگا ہماری خوراک میں. اس وقت کی جو گندم ہے یا چاول ہے، اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، اٹ از اے نیوٹریشنلی بینکرپٹ فوڈ. اس میں سوائے ایمپٹی کیلوریز کے کچھ بھی نہیں ہے. ایمپٹی کیلوریز کیا ہوتی ہیں؟ جیسے چینی ہے، وائٹ شوگر، یہ صرف کیلوریز ہیں. اس میں ایمپٹی کیلوریز ہیں. اس میں نہ کوئی وائٹامن ہے، نہ کوئی اس میں منرلز ہیں، اس میں کوئی مائکرو نیوٹرینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب گندم بھی تقریباً یہی چیز ہے. یہ گندم سے زیادہ ڈینجرس ایسے ہے. ڈائبٹیز کے لوگوں کو ایک ٹرم کا پتہ ہوتا ہے اینڈ وی کال اٹ گلائسیمک انڈیکس. ٹھیک ہے. جن کو نہیں پتا ان کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے. کہ آپ نے کوئی چیز کھائی، وہ ہضم ہو کے اس نے شوگر بننا ہے، گلوکوز بننا ہے. کتنی سپیڈ سے وہ گلوکوز بنے گی، دیٹ سپیڈ از میجرڈ بائی گلائسیمک انڈیکس. شوگر بڑھنے کی وہ یونٹ ہے. ٹھیک ہے. جب ہم چینی کا، اچھا سب سے زیادہ جو گلائسیمک انڈیکس ہے گلوکوز کا ہے اینڈ دیٹ از 100. 100 کا مطلب یہ ہے کہ گلوکوز کا آپ نے زبان پہ رکھا اینڈ دیٹ ہیز بین ایبزاربڈ بائی یور باڈی. فوری اس کا امپیکٹ آ گیا. ایک بندہ مطلب مر رہا ہے لو شوگر کی وجہ سے، آپ اس کو گلوکوز اس کی زبان پہ رکھ دو، جو ہی آپ اس پہ رکھو گے وہ فوری طور پہ اس کی آنکھیں کھولنے شروع ہو جائیں گی. مطلب اتنی سپیڈ سے اس کی شوگر بڑھ امپروو ہو جائے گی. ایبزارپشن ریٹ اس کا ہے. ایبزارپشن ریٹ. ٹھیک ہے. تو یہ اکائی ہے، مطلب ایک جس کو آپ کہیں گے کہ گلوکوز کا ایک انڈیکس، اس کے ساتھ میجر کرتے ہیں. جو چینی ہے، چینی کا گلائسیمک انڈیکس ہے 65. ٹھیک ہے. یعنی چینی کھائیں گے تو آپ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ تھوڑا دیر سے بڑھے گا. گلوکوز کھائیں گے تو فوری بڑھ جائے گا. اچھا اب ہم آٹے کا دیکھتے ہیں. یہ جو گندم کا آٹا ہے، گندم کے آٹے کا گلائسیمک انڈیکس ہے 72. چینی سے زیادہ. چینی سے زیادہ ہے. یعنی چینی میں اگر 2 چمچ کھا لوں تو میری شوگر دیر سے بڑھے گی، آٹا کھا لوں تو اس سے پہلے بڑھے گی. اچھا اگلی چیز جو حیران کن آپ کے لیے، یہ میں آٹا وہ بتایا ہے جس میں چھان بورا ہے، جس میں فائبر ابھی پڑا ہے. بٹ اگر میں اس کو ریفائن کر لوں، جس کے بسکٹس بن جاتے ہیں، جی میدا جس کو کہتے ہیں، میدا. ٹھیک ہے. میدے کا گلائسیمک انڈیکس ہے 90. دیٹ از آلموسٹ گلوکوز. یعنی اگر بندہ بے ہوش ہو جائے شوگر لو ہونے کی وجہ سے، جو کہ کسی نے انسولین زیادہ لگا لی، کسی نے ایکسرسائز زیادہ کر لی، یا سلفونل یوریا کی کلاس کی جو میڈیسن ہے وہ زیادہ کھا بیٹھا، روزے میں آپ کی شوگر گر گئی، کچھ بھی ہوگا جس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، ایسے موقع پہ وہ چینی نہ کھائے. چینی سے دیر سے اس کے شوگر لیول بڑھے گئے. 2 چمچ میدا کھا لے، 2 چمچ میدا پانی میں ڈالے، گھول کے جلدی جلدی پی لے، اس کی شوگر ایسے راکٹ کی طرح اوپر آئے گی. جسٹ لائک گلوکوز. جسٹ لائک گلوکوز. اگر گلوکوز نہیں مل رہا تو میدا از آلموسٹ گلوکوز. اب یہ چیز آپ کو حیران کر رہی ہے. بالکل جی. باہر کے ملکوں میں تو پیزا آیا جی، اور کچھ نہیں تو فٹافٹ جاؤ جا کے پیزا کھا. ہر چیز، پیزا ہے، بسکٹس ہیں، آپ کی جو میکرونی اور یہ ساری نوڈل، ساری چیزیں میدے سے بن رہی ہیں نا. صحیح. بیسیکلی ہم اپنی باڈی کو صبح سے لے کر شام تک میدے سے ٹھوس رہے ہیں، گلوکوز سے ٹھوس رہے ہیں. ہماری باڈی ایک لمٹ تک ٹالریٹ کرتی ہے.
اس کے بعد ہوتا کیا ہے، یہ جو گلوکوز بنتا ہے نا ہماری باڈی میں، یہ سیدھا شوگر یا گلوکوز یہ بلڈ میں چلا جاتا ہے. بلڈ سے اس کو پوری باڈی تک پہنچانے کے لیے وی نیڈ انسولین. اچھا، انسولین کہاں سے آتی ہے؟ لبلبا یا پینکریاس سے آتی ہے. ٹائپ 2 کے لوگوں میں کیونکہ گلوکوز زیادہ بن رہا ہوتا ہے، ہم زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں گلوکوز والی خوراک، تو گلوکوز زیادہ بن رہے ہیں. گلوکوز زیادہ کے لیے ہمیں انسولین زیادہ چاہیے ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے عارفہ صاحبہ کہ آپ کی باڈی ہاتھ جوڑ لیتی ہے کہ اتنی انسولین کو میں ٹالریٹ نہیں کر سکتی. زیادہ انسولین کی وجہ سے آپ کی انسولین آپ کی باڈی میں یوٹیلائز ہی نہیں ہوتی، اور اس فینومینا کو میڈیکل کی لینگویج میں کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے اب صرف ڈائبٹیز ہی نہیں ہوتی آپ کو، اس سے بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، اس سے الزائمر ہوتا ہے. خواتین میں ایک بیماری ہوتی ہے پی سی اوز، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، اس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اووری کا کینسر ہوتا ہے. بلڈ پریشر اس سے ہو گیا. بلڈ پریشر کے ساتھ ٹرائیگلیسرائڈ جو ہوتے ہیں، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، وہ آپ کے ہائپر انسولینیمیا یعنی انسولین کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں. پھول پن اس سے وجہ سے ہوتا ہے. مردوں میں ایریکٹائل ڈس فنکشن اسی وجہ سے ہوتا ہے. فیٹی لیور اسی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کے جب یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں، شوگر ڈسٹرب ہو گئی، آپ کے بی پی ڈسٹرب ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ گردے خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے، نیوروپیتھی سٹارٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. پاؤں سے لے کر سر تک کوئی ایک انگ نہیں ہے جس کو انسولین ریزسٹنس ڈیمیج نہیں کرتی. اور ہمارے ہاں کوئی بھی ڈاکٹر، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ دنیا میں ہو، اصل میں جب میں ڈائبٹیز مافیا کہتا ہوں، شوگر مافیا کہتا ہوں، وہ گلوبل ہے. پاکستان تو اس کی ایک چھوٹی سی برانچ ہے. اصل میں یہ مافیا انٹرنیشنل ہے. اگر میرے بزنس کا دار و مدار عارفہ صاحبہ دوائیاں بیچنے پہ ہو تو میں دوائیاں کیوں چھڑواؤں گا؟ میں سچی بات کیوں بتاؤں گا لوگوں کو؟ یار میں نے 3 چیزیں چھوڑی ہیں، میری 18 سالہ پرانی دوائیاں چھوٹ گئیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ کیونکہ ظاہر اچھا، ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں میرے لیے آپ اس وقت جناب چودھری صاحب آئی ایم سو سوری، مائی اپالوجیز، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں مگر آپ کے پاس ٹیم آف ڈاکٹرز ہے. کینیڈا میں ایک ویٹ لاس کا پروگرام ہے، ڈاکٹر برنسٹین نے نرسز آگے رکھی ہوئی ہیں، اس ان کی ترتیب. تو بالکل اسی طرح سے انہوں نے بھی جو پروگرام ہے اس کو نو جی پی ایس، یعنی گرینز نہ کھائیں، پوٹیٹوز نہ کھائیں، شوگر نہ کھائیں، تو یو کین کنٹرول ناٹ اونلی شوگر بٹ جناب اشرف چودھری صاحب از این انفلوئنسر. تقریباً 4.5 ملین لوگ ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کیسے فائٹ کیا ہے، کیا پروگرام ڈیولپ کیا ہے. چودھری صاحب پوٹیٹوز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، کینیڈا میں آج کل رواج ہے کہ آپ آلو کا بدل کر لیں شکرکندی سے، اور شکرکندی کو ہیلتھی فوڈز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو آپ کے جی پی ایس میں اس کا مگر اگر پوٹیٹوز کو بیچ میں سے نکالنا ہے تو وی ہیو ٹو ایکسکلوڈ مائنس شکرکندی ایز ویل. شکرکندی بھی اسی کی فیملی میں. ڈاکٹر برنسٹین کا بتاؤں، ڈاکٹر برنسٹین کو بھی میں نے پڑھا. ڈاکٹر برنسٹین بنیادی طور پہ خود ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہیں، یعنی ٹائپ 1 کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، ساری زندگی وہ انسولین پہ رہیں گے. اس کے باوجود انہوں نے جو ڈائبٹیز میں ٹائپ 2 میں کام کیا، دیٹ از مارولس. ان کی کتاب ہے دا ڈائبٹیز سولوشن کے نام سے. میں جب وہ اپنی اسٹڈی کر رہا تھا ڈاکٹر برنسٹین کو میں نے پڑھا، ہی از 80 پلس، کافی بزرگ ہیں، بہت کمال کا ان کا پروسیجر ہے. اور آپ کی بھی بات چیت مجھے لگا، میں نے جب ڈاکٹر برنسٹین کو میں نے پڑھا یا میں نے سنا دیکھا تو وہ آرگنائزڈ لائف سٹائل کو لیڈ کرتا ہے. برنسٹین از اونلی آرگنائزڈ لائف سٹائل. سو اگر کوئی شخص، آپ ڈائبیٹک ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو آپ ایک دفعہ جناب اشرف چودھری جیسے اب میری آپ نے آگے ٹیم ہائر کی ہوئی ہے، آپ کا ٹیم آف ڈاکٹرز ہیں اور لوگ ہیں، دے ٹیک کالز اور پھر وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. واٹ از دی کاسٹ انوالوڈ ان دس؟ جو 2 مہینے کی دوائیوں کی کاسٹ ہوتی ہے، جو 1 مہینے کی انسولین کی کاسٹ ہوتی ہے، یہ ہماری بڑی معمولی سی کاسٹ ہے. ہم پاکستان میں 20,000 روپیہ چارج کرتے ہیں. 20,000 چارج کرتے ہیں جس 3 مہینے.
3 महीने का। अच्छा 3 महीने का 20,000 रुपया चार्ज 20,000 करते हैं। और और मैंने अगर ना कोई मिस कमाल सुल्ताना जैसी हमें मिल जाए तो वो फिर कहती है जी मुझे 18,000 में दें, तो वो भी हम अफोर्ड वो भी कर लेते हैं। अच्छा मैं यहाँ बल्कि आमिर तीसरी स्क्रीन के ऊपर मोहतरमा मिस सुल्ताना को ले आइएगा। द रीज़न आई ब्रॉट मिस कमाल सुल्ताना इज़ कि शी इज़ अ वेरी नोन फिगर। जियो के साथ वापस थी, बेगम नवाज अली आपने देखा, मॉर्निंग विद नादिया खान आपने देखा, और बहुत सारे इनके प्रोग्राम। शी इज़ जियो की प्रोड्यूसर हैं, वेरी नोन पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने अपना कोलेस्ट्रॉल, अपने किडनीज़ का इलाज इन्हीं अशरफ चौधरी साहब से कराया। चौधरी साहब ने अभी आपको बताया ही हैज़ हिज ओन मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है। ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर विद मिलियंस की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, बट ही हैज़ अ टीम ऑफ डॉक्टर्स जो फिर आपकी ज़ाहिर है वो डॉक्टर तो पे रोल पे हैं ना, तो फिर ये क्या करते हैं कि जब आपकी रिपोर्ट्स मांगते हैं कि आपने यहाँ डॉक्टर के पास जाना है, उसको कहना मेरा ब्लड टेस्ट करे, तो वो रिपोर्ट आपने व्हाट्सएप के ज़रिए उनको भिजवानी है। तो उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए दिस इज़ नॉट जनाब चौधरी साहब विल एनालाइज दोज रिपोर्ट्स, इनकी टीम ऑफ डॉक्टर्स एनालाइज इट। इसीलिए मैंने आपको कंपेयर किया डॉक्टर बर्नस्टीन के साथ। आप अपना एड्रेस दीजिए। और मेरी अगर आपको ज़ाहिर है इट्स द फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, मैं इंशाल्लाह मैं बहुत एहसानमंद हूँ। मिस सुल्ताना देखिए अपने कमरे में सोने के लिए बैठी हुई हैं, तो बट शी इज सो काइंड। नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं काइंड ऑफ हर के मेरे कहने के ऊपर आप तशरीफ ले आई, बहुत शुक्रिया। आप अपनी कोई साइट बताइए जहाँ आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स को देख के लोग आपसे रब्ता कर सकें। सर अशरफ चौधरी को बस गूगल में सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, फेसबुक पे सर्च कर लें, यही अशरफ चौधरी हर जगह पे नजर आएगा। बस अशरफ चौधरी, हाँ ठीक है, नाम ही काफी है। अच्छा चौधरी साहब, वो सरवत मेरी दिलबर जानी आ रही है मैंने आज उसको पकड़ा हुआ है। उसने कहा भाई तुझे क्या भाई जीपीएस सिस्टम, अब हम तो जीपीएस को कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम है। ये अशरफ चौधरी साहब ने शुगर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा है आपने कोई रोटी नहीं खानी, कोई आपने चावल नहीं खाने, कोई आपने जैसे वो बुशरा बाजी हमारी कहती है मैं जी रोटी दा आटा नहीं खाती तो मैं मकई दा आटा खानी है, तो मकई दा आटा भी नहीं तुसी खाना, तुसी जौ दा आटा भी नहीं खाना, किसी चीज़ दा आटा नहीं खाना, सत्तू दा आटा नहीं खाना, जौ दा आटा नहीं खाना। आटे सारे ग्रेन्स है ना, तो ग्रेन्स फुल ऑफ शुगर, ये कजन्स हैं आपस में। अच्छा तुसी मैदा नहीं खाना, तुसी आटा नहीं खाना, मतलब किसी चीज़ दा पाउडर नहीं खाना, है ना। अच्छा दूजी गल तुसी क्या पोटैटोज में आपने आलू नहीं खाने, आपने और क्या नहीं खाना, और अरवी नहीं खाने, अरवी भी नहीं खानी, शकरकंदी भी तकरीबन इसी की कजन वजन है। यूं समझ लें कि आलू जो है शकरकंदी नो, अरवी नो। कभी कभी खाने में कोई मसला नहीं है, कभी कभी, बट इट्स को ना एज ए स्टेपल फूड नहीं खाना। ठीक सर। अच्छा शकरकंदी होगी, अरवी होगी, आलू हो गई, ये भी गया। अच्छा शुगर के बीच में आपने फल भी कोई नहीं खाना फिर? जिस हर चीज में जिसमें मीठा है उसको नहीं खाना। फल खाने मैं आपको बताता हूँ। शुगर एक तो जो प्योर शुगर है, जो व्हाइट शुगर या जो गुड़ वोड़ है, ये नहीं आपने खाने। अच्छा वो जो हम अपना दिल बहलाने के लिए कहते हैं चिट्टी शुगर नहीं खानी, गुड़ खा लो जितना मर्जी, तो गुड़ भी नहीं खाना, शक्कर भी नहीं खानी। गुड़ उससे बेहतर है क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन शुगर का एलिमेंट उसमें उतना ही होता है। आपने बुनियादी तौर पे जो फ्रक्टोज और सक्रोज ये वाली या जूस वगैरह जैसे हैं, ये आपने नहीं पीने। फ्रूट आप सारे खाएंगे। अच्छा कुछ फ्रूट हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, जैसे एप्पल है, आप दिन में 1 एप्पल खा सकते हैं। अमरूद है, दिन में 3-4 अमरूद भी खा सकते हैं, मैं खा रहा हूँ। बेर हैं आपके इलाकों में, बेरीज हैं, बेरीज आप सारे खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो रिस्की हैं, जिसको आप आसानी से नहीं खा सकते, उसके खाने के आदाब है। मैं सारे फ्रूट्स खाता हूँ। आदाब ये हैं कि अगर आप केले या खजूरें खा के, कोई आधी दर्जन केले खा लिए, कोई 1 पाव खजूर खा के उधर ही बैठ गए, शुगर बढ़ेगी। बुनियादी तौर पे फ्रूट आपकी ना एक एंटरटेनमेंट है, एक प्लेयर है, और उसकी कीमत आपको अदा करनी है। और वो कीमत ये है कि या उससे पहले वॉक कर लें या उसके बाद कर लें। ठीक है, फ्रूट खा के, मतलब मैंगो में आधा किलो 1 किलो मैंगो खा के मैं कहूँ कि मैं टीवी पे बैठा रहूं, नहीं, मैंगो फिर मुझे नुकसान देगा।
میں مینگو بھی کھاتا ہوں, میں کیلے بھی کھاتا ہوں, میں انگور بھی کھاتا ہوں, سارے فروٹس کھاتا ہوں. کچھ فروٹس کھا کے مجھے واک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جس میں امرود ہے, جس میں سیب ہے, جس میں بیر ہیں, جس میں لوکاٹ ہے, آڑو ہے, یہ سیف ہیں فروٹ. لیکن لوکاٹ کھجور کھانی آڑو, ہو, واٹ کیلے کھانے ہو. اباؤٹ لوکاٹ آڑو, اور واٹ اباؤٹ انجیر؟ انجیر کانسنٹریٹڈ شوگر کا خزانہ ہے, بہت شوگر ہے اس میں. لو جی, اس کو آپ کھا کے آپ کو جم آپ کے اوپر فرض بنتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو 2-4 دن تک کچھ نہیں کہے گا, اس کے بعد پھر آپ کی شوگر بڑھنی شروع ہو جائے ٹھیک گی. سر, ٹھیک سر. مجھے کوئی اپنا لنک بھی بتا دیجئے جہاں پہ لوگ آپ سے ڈائریکٹلی آپ کے پروگرامز کو دیکھ کے آپ سے رابطے میں آ سکیں. ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل ہے اس کا نام ہے اشرف چودھری آفیشیل. بس آپ اشرف چودھری لکھیں گے نا تو بس آپ کا اتنا ہی کام ہے. اس کے بعد پھر یوٹیوب اور ہم خود ہی آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. وہ آج کل الگوریدم اتنا ہے کہ بس آپ اشرف لکھیں, شوگر لکھیں, یا آپ ویسے بات کر رہے موبائل رکھ کے سامنے کہ اشرف چودھری کون ہے, بھائی یہی کریں. اس کے بعد بندہ بھاگ بھی جائے نا, قبر میں بھی چلا جائے, تو یوٹیوب فیس بک خود ہی بندے کو ڈھونڈ کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے. بہت ٹھیک شکریہ. ہے, چودھری صاحب, آپ نے کہا کہ اگر ایون آپ کے کڈنیز میں پرابلم ہے, کیریٹن لیول آپ کا اب چلا گیا ہے, اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے, تو آپ رابطہ کر لیجئے گا جناب اشرف چودھری صاحب سے. دس از 20,000 کے قریب آل ٹوگیدر فار 3 months. جیسے ڈاکٹر برنسٹین, آپ ڈاکٹر برنسٹین کے پاس جائیں, آپ دیکھیں آپ کی کتنی 600 700 800 مہینے کی فیس بنتی ہے, بالکل اور ہفتے میں بالکل. 2 یا 3 دن آپ نے ملنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ڈاکٹرز کی ٹیم آف ڈاکٹرز انالیسس کرے گی آپ کی رپورٹس کا. میرے ساتھ جناب ڈاکٹر چودھری صاحب, آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم. ہم آپ کو دوبارہ بھی تنگ کریں گے, اور 6 بار بھی تنگ کریں گے, اور چوتھی بار بھی تنگ کریں گے انشاءاللہ. مس سلطانہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اتنی یوزفل انفارمیشن ای آواز کے لسنرز تک پہنچائی. تھینک یو سو مچ, یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری کیونکہ یہ مچ. تو اب سب جگہ کا مسئلہ ہو گیا. گھر میں راشن کم آتے, گروسری کم آتی ہے, دوا کے پیکٹ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح یہ کہا. کھانا ملے نہ ملے, لیکن یہ کہ دوا تو کھانی ہے. جو پھلدار درخت ہوتے ہیں نا, وہ بہت جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کمل سلطانہ از ناٹ این آرڈنری پرسن. یہ وہ ہیں جو بے شمار چیزیں ہمارے اور آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے, بیگم نواز شو کے, نادیہ خان کے شو کی بات کی, اور بے شمار شوز ہیں. یہ اس کی پروڈیوسر ہیں. اینڈ آف کورس جو جاب ہے, جو لوگ جاب کرتے ہیں تو بعض اوقات پھر اس کا بہت ساری چیزیں پیکج میں آتی ہیں. اسٹریس ملتی ہے آپ کو, اور اسٹریس سب سے بڑی کاز ہے فار دی ڈائبٹیز. اگر آپ یا آپ کے ارد گرد میں سے کوئی انسان ڈائبیٹک ہے, کولیسٹرول کا شکار ہے, کڈنیز کی کوئی پرابلم ہے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اشرف چودھری صاحب سے رابطہ کیجیے گا. اشرف چودھری صاحب, ہر چیز کا 2 نمبر کریٹ ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں ہم اشرف چودھری سے کانٹیکٹ کریں گے تو وہ کسی اور فیک اشرف چودھری کے پاس چلا جائے گا. وہ بہت اچھا آپ نے کر دیا. 2 نمبر بن چکے ہیں اس وقت مارکیٹ میں. جی پی ایس آٹا نکل گیا, کوئی بندہ جی پی ایس آٹا بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سر پھر آپ یہی تو, اسی لیے تو میرے دماغ میں اس والے, اب آپ سے اصلی سے کیسے رابطہ کریں. نہیں, تصویر ہے نا, تصویر ہے نا اس پر, یوٹیوب پر تصویر ہے ہمارا نا. یوٹیوب کا چینل ہے نا, ویریفائڈ چینل ہے. یوٹیوب کا چینل ہے, 13 لاکھ اس کے اوپر سبسکرائبر ہے, 1.3 ملین. فیس بک میرا بلو ٹیک والا فیس بک ہے, اس کے اوپر تقریباً 2.2 ملین فالوورز ہیں. ہمارے تک مطلب جو جعلی ہیں ان کے اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہوں گے. جی پی ایس آٹا بیچ رہے ہیں, جگہ جگہ پہ بیچ رہے ہیں. اچھا, میں ناظرین کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ ہم نہ کوئی پھکی بیچتے ہیں, نہ کوئی چورن, نہ کوئی منجن, نہ کوئی آٹا, نہ کوئی تعویذ, کچھ نہیں بیچتے. ہم صرف کوچنگ بیچتے ہیں. ہم آپ کو کوئی چیز سر یہ فزیکل نہیں دیں 3 گے. مہینے کا کینیڈا کے لیے $100 بھی نہیں بنتا. اٹ از ناٹ ایون $100. $71 $20,000 for 3 months and doctors are going to analyze your report. محترمہ مس سلطانہ, آپ کا بہت شکریہ, اور سر آپ کا بہت شکریہ. ابھی جناب اگلے پروگرام میں میرے ساتھ رہیے گا. عشر عظیم میرے ساتھ آنے جا رہے ہیں, اور بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ود اس. اینڈ انشاءاللہ کمل صاحبہ, مس سلطانہ, ہم آپ کو بھی دوبارہ جب بادر کریں گے, آئی ووڈ لو یو ٹو بی ود اس. میں نے آصفہ صاحبہ عاشر عظیم صاحب کا پروگرام دیکھا تھا آپ کے ساتھ جی, اور اس وقت میں نے لنک دیا تھا مس کمال سلطانہ کو.
मैंने जी, कहा जी, बिल्कुल। एसडीपी के नाम में मेरा इंटरव्यू करवाओ। आई लव यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं अभी भी अशर अजीम ही आने लगे हैं मेरे साथ, मैं खुदा गवाह है, मैं आपसे कहती हूँ दवाई खाना, बट of course precautions is better than cure. और ये this is Yes. all precaution based जो चौधरी साहब का प्रोग्राम है, this is all precaution based. और सेहत से बढ़ के क्या चीज़ है, मैं भी कांटेक्ट करूँगी। मुझे तो और कोई बीमारी है ही कोई नहीं, मुझे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई है। और मैं कभी कभी बड़ा फखर भी करती, चल कोई तो फैक्ट्री लाई हुई है, मतलब लोग की असली शुगर दी फैक्ट्री ला लेंदे ने, ओदी फैक्ट्री ला लेंदे ने, असी कोलेस्ट्रॉल दी फैक्ट्री लाई हुई है। मगर साहब अगर मुझे आप 30 सेकंड दे तो मैं कोलेस्ट्रॉल पे आपको अभी बता देता हूँ। ये जो लिपिड प्रोफाइल होता है ना जी सर, उसमें आपने सिर्फ 2 चीजों को देखना है, बाकी सारा ड्रामा श्रामा है। हमने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं और उसमें ये डॉक्टर जो बर्नस्टाइन है वो भी, उनकी भी यही फिलॉसफी है। आपने सिर्फ 2 चीजें देखनी है पूरे लिपिड प्रोफाइल में, वन इज ट्राइग्लिसराइड, अदर इज एचडीएल। जी ट्राइग्लिसराइड को एचडीएल पे तकसीम करके जवाब 2 से कम अगर आ जाए तो बिल्कुल आप सेफ है, आपको कोई दिल विल के मसले नहीं होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाती जाएंगी तो आपके वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ते जाएंगे। कोलेस्ट्रोल एज सच इसमें कहीं पे भी बुरा रोल नहीं प्ले करता। असल चीज जो बुरा रोल प्ले करती है दैट आर ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड कर देना है एचडीएल से, जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रोल होता है। योर आंसर शुड बी लेस देन 2। ये पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ का इंडिकेटर है। जी सर, वही तो बात है कि हमारा एलडीएल, हमारी बॉडी हमारी बैड हैबिट्स की वजह से इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो पैदा करना शुरू कर देती है। और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना अपनी जगह पे, द वर्स्ट थिंग इज़ कि इसकी वजह से अगर जो बीमारियां हैं, अल्लाह ना करे कि मैं आप कभी किसी के मोहताज हों, खुदा ना करे कभी किसी के मोहताज हों, दैट इज़ द स्केरी थिंग। तो उसका भी इलाज आपके पास है? एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम देख रहे होते हैं। हाँ, देख रहे होते हैं ना। आप ऐसा कीजिएगा, अपनी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट आप मिस कमाल साहबा को भेज दीजिएगा, मेरे तक आ जाएगी, मैं डॉक्टर को भेज दूंगा। नहीं सर, कोई मसला नहीं, हम आपसे ज़ाती तौर पे रब्ता कर लेंगे। और इट्स मगर मैं अपने हर लिस्नर से कहती हूँ इस पैगाम को आगे पहुँचाइए। अगर कोई डायबिटिक है तो उससे कहें कि एक दफ़ा अशरफ चौधरी साहब से रब्ता करें, अशरफ चौधरी साहब से बात करें, और या उनको अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर से सबसे पहले रिपोर्ट लें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड आई विल डेफिनेटली टेक यू आफ्टर रमज़ान वंस अगेन। थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।